ہم آرٹس کونسل کی طرف سے آج موجود تمام مہمان خواتین و حضرات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں کہ آج اس اہم وقوعے پہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹڈی سرکل کا ایک سیمینار ہے۔ اس سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ سندھ کے عوام میں جو ہل جل ہے، جو بے چینی ہے، اور اس پینافلیکس پہ موجود مختلف مسائل پہ جو بے چینی ہے، اس بے چینی پہ پاکستان کے عوام اور خاص طور پر سندھ کی عوام کیا سوچتی ہے، عوام کی سوچ کا ریفلیکشن اسٹڈی سرکل نے اس مجلس، اس محفل اور اس سیمینار کی صورت میں کیا ہے۔ آج مجھے یہاں 1 یونٹ کے جن کو دوبارہ بوتل سے نکالنے کی کوششوں پر بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ سچ کہوں تو جب مجھے اس سیمینار کا دعوت نامہ ملا تو میں نے پہلے اپنے شناختی کارڈ پر تاریخ دیکھی کہ کہیں غلطی سے میں 1955 میں تو واپس نہیں چلا گیا، لیکن پھر یاد آیا کہ ہمارے ملک میں تاریخ خود کو دہراتی نہیں ہے، بلکہ تاریخ ہمارے ساتھ باقاعدہ ٹام اینڈ جیری کا کھیل کھیلتی ہے۔ 1 یونٹ کیا بلا ہے؟ نئی نسل تو شاید یہی سمجھے کہ یہ موبائل فون کا کوئی نیا پیکج ہے یا بجلی کا ایک ایسا یونٹ جو کبھی سستا نہیں ہوتا، لیکن ہم صحافی اور ادیب جانتے ہیں کہ یہ ماضی کی وہ سکنجبین ہے جسے نوش فرمانے کے بعد پورا ملک آج تک کھانسی کا شکار ہے۔ کچھ بکراتوں کا خیال ہے کہ ملک کو 22 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر کراچی اور گوادر کو وفاق کے حوالے کیا جائے، یعنی جس وفاق سے 4 صوبے نہیں سنبھل رہے وہ 22 صوبوں کے ساتھ ساتھ کراچی اور گوادر بھی چلائے گا۔ سبحان اللہ! یہ تو وہی بات ہوئی، سر درد کا علاج ڈھونڈنے نکلے تھے، دانت بھی نکلوا بیٹھے۔ ہم نے پہلے بھی 1 یونٹ کا تجربہ کیا تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو کہتے ہیں ڈاکٹر نے آپریشن تو کامیاب کر دیا مگر مریض اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہم نے مشرقی پاکستان گنوا دیا، لیکن ہمارے کچھ شوقین مزاج تماش بین اب بھی اسی پرانی فلم کے سیکول بنانا چاہتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو تھوڑی بہت خود مختاری ملی تھی وہ کچھ لوگوں کو ایسے چبھ رہی ہے جیسے بریانی میں الائچی۔ اب دل یہ چاہتا ہے کہ اسلام آباد سے بیٹھ کر میڈیا مالکان کی طرح صوبوں کو بھی ایک ہی ریموٹ سے ہانکا جائے۔ NFC ایوارڈ میں کٹوتی کی باتیں ہوں یا صوبائی خود مختاری پر شب خون مارنے کی کوششیں، یہ سب اسی پرانے جن کو جگانے کے بہانے ہیں۔ اگر 1 یونٹ دوبارہ آیا تو آپ خود سوچیں کیا ہوگا۔ سندھ کی صوفیانہ ثقافت پر اسلام آباد کا کوفہ راج کرے گا۔ بلوچستان کے وسائل کا فیصلہ وہ بابو کریں گے جنہوں نے کبھی مچھ یا گوادر کا نقشہ بھی نہیں دیکھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام اپنی شناخت کے لیے پنڈی یا پارا کے چکر لگائیں گے۔ یہ تو وہی حساب ہوا کہ آپ مختلف قد و قامت کے بھائیوں کو زبردستی ایک ہی سائز کی پتلون پہنانے کی کوشش کریں، پتلون تو پھٹے گی ہی، بھائیوں کا جو حال ہوگا وہ پیکا جیسے قوانین کی موجودگی میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس قوم کو پیکا کا ٹیکہ لگانے میں ہماری محبوب جماعت پیپلز پارٹی کے نیم حکیم بھی برابر کے شریک ہیں، جو فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ اس قانون کے تحت 10 سال کی سزا تجویز کی گئی تھی، جو ہم نے کم کروا کر 3 سال کروا دی ہے۔ گویا جس مریض کو 2 دن کے اندر مرنا تھا اسے 2 دن اور زندہ رہنے کا پروانہ مل گیا۔ میں ملتمس ہوں اپنے دوست جناب وسعت اللہ خان صاحب کو
کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ وقت ایسا ہے کہ کسی بھی موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں بھی ہر ذمہ دار پاکستانی شہری، ریاستی عہدیدار اور سیاستدان کی طرح یہ بات آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کہ میں بھی فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی شاندار ملی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی موجودہ اور آئندہ سوچ، پالیسیوں اور حکمت عملی سے پوری طرح متفق ہوں۔ اعلان ختم ہوا۔ اب میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کراچی کو وفاق کے ماتحت چلانے NFC ایوارڈ میں کٹوتی، 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کے خلاف باتیں، سندھ کو 1 یونٹ کی طرف دھکیلنے کی سازش، یہ صرف ٹاپک ہے۔ فاضل نے بہت ساری باتیں کی، میں صرف اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کہنے سے پہلے کہ اگر اسلام آباد صرف پنڈی کو ہی سنبھال لے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلے NFC ایوارڈ پہ بات کر لیتے ہیں۔ کل قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ چونکہ علیل تھیں لہٰذا ان کی نمائندگی اعلیٰ صوبائی عہدیداروں نے کی۔ وفاق کو اسٹریٹجک ضروریات کے لیے 1.2 تا 1.7 ٹریلین روپے اضافی درکار ہیں۔ چنانچہ اجلاس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ FBR اس مالی سال میں جو ٹیکس جمع کرے گا، اگلے مالی سال میں اس ہدف سے اوپر جتنا بھی ٹیکس جمع ہوگا وہ اضافی ٹیکس صوبوں کو نہیں، وفاق کو ملے گا۔ صوبے اگلے مالی سال میں اپنے ترقیاتی منصوبوں میں 920 ارب روپے کی کٹوتی کریں گے، جبکہ وفاق صرف 126 ارب روپے کی کٹوتی کرے گا۔ پیٹرولیم پہ ٹیکس کو لیوی کا خوبصورت نام دیا گیا ہے اور لیوی وفاق کو ملتی ہے، اگر GST کا نام دیا جاتا تو صوبوں کو بھی حصہ دینا پڑتا۔ خلاصہ اس کہانی کا یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کے لیے قومی وسائل میں 57.5% کا جو حصہ NFC ایوارڈ میں مختص کیا گیا، بظاہر وہ پہلے کی طرح پورا ملے گا، مگر بیک ڈور سے وفاق کو خسارہ پورا کرنے کے لیے صوبے اضافی رقم دیں گے۔ اسے کہتے ہیں NFC ایوارڈ میں غیر اعلانیہ کٹوتی۔ اس فیصلے میں سب شریک ہیں، وہ بھی جو اعلانیہ کٹوتی چاہتے ہیں اور وہ بھی جو غیر اعلانیہ طور پہ وفاق کا فرمائشی پروگرام پورا کر رہے ہیں۔ جہاں تک 18ویں ترمیم میں رد و بدل یا اسے لپیٹنے کی بات ہے، تو مجھے اتنا معلوم ہے کہ کوئی بھی ترمیم نہ تو منظور ہو سکتی ہے اور نہ ہی تبدیل ہو سکتی ہے جب تک پارلیمنٹ کے دونوں ایوان الگ الگ 2/3 اکثریت سے اس کی منظوری نہ دے دیں۔ جتنا جوش و خروش پیپلز پارٹی نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے دکھایا، اس سے آدھے جوش و خروش کا بھی اگر مظاہرہ کیا جائے تو مجوزہ 28ویں ترمیم منظور نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی 18ویں ترمیم کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ مگر اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی پالیسی سے پہلے نجات حاصل کی جائے، ورنہ تو پہلے کی طرح اس بار بھی آنکھوں میں آنسو بھر کے
بھاری دل کے ساتھ ترامیم منظور کرنے میں ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا سندھ کو 1 یونٹ کی جانب دھکیلنے کی سازش ہو رہی ہے، تو اس کا جواب ہم سے بہتر نثار کھوڑو صاحب دے سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، کوئی بھی دے سکتا ہے۔ مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ اگر سازش ہو رہی ہے تو ہم آپ میں سے کسی سے بھی تفصیل سے سننا چاہیں گے کہ سازش کیا ہو رہی ہے۔ مگر آئین میں اس بارے میں جو سیف گارڈز آلریڈی موجود ہیں، ان کے ہوتے کوئی بھی سازش کیسے کامیاب ہو سکتی ہے تاوقتے کہ کوئی اندر سے قلعے کا دروازہ نہ کھول دے، یا قلعے کے اندر داخلے کے لیے پچھلی دیوار کے نیچے سے کوئی سرنگ نہ نکال لی جائے، یا قلعے کی دیوار کہاں کہاں سے کمزور ہے اس کا پتہ چپکے سے نہ بتا دیا جائے، کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 1 کے مطابق یہ وفاق 4 صوبوں پہ مشتمل ہے۔ آرٹیکل 239 کہتا ہے کہ صوبے کی جغرافیائی حدود میں رد و بدل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وفاقی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان الگ الگ 2/3 میجورٹی سے بل کی منظوری دیں، اور پھر جس صوبے کی جغرافیائی حدود میں رد و بدل مقصود ہے اس کی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے اس تبدیلی کی تائید کرے۔ اس کے بعد ہی یہ مسودہ حتمی شکل میں صدر کو دستخط کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ ان آئینی تحفظات کے ہوتے اگر آپ نہ چاہیں تو کوئی کیسے کسی صوبے کا جغرافیہ بدل سکتا ہے؟ پارلیمنٹ میں آپ ووٹ نہ دیں تو 2/3 اکثریت ممکن نہیں ہے۔ سندھ اسمبلی میں آپ کی ویسے بھی 2/3 اکثریت ہے۔ جو صدر قانون پہ دستخط کرتا ہے وہ بھی آپ کا ہے، تو پھر خطرہ کس جانب سے ہے، اور ایسا کیا خطرہ ہے جو یہ سب آئینی انتظام کسی دن بلڈوز کر سکتا ہے؟ یہ 1954 کی سندھ اسمبلی بھی نہیں ہے جس سے زبردستی 1 یونٹ پہ انگوٹھا لگوا لیا گیا تھا، یہ 2026 کی اسمبلی ہے۔ تو پھر آپ کو کس کا ڈر ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ آخر میں یہ سوال کہ کیا کراچی کو وفاق کے ماتحت لانے کی سازش ہو رہی ہے؟ کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے۔ آرٹیکل 239 کے ہوتے یہ دارالحکومت آپ سے کوئی کیسے چھین سکتا ہے؟ اگر واقعی ایسا کچھ ہے تو اس کا تدارک آپ کے لیے کتنا دشوار ہے یہ ہم جاننا چاہیں گے۔ آپ نے وفاق سے جو خود مختاری اور مالیاتی حصہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے ذریعے وصول کیا ہے، اسے کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، دادو، لاڑکانہ، نواب شاہ یا ان تمام شہروں کو بلدیاتی خود مختاری دے کے کیوں منتقل نہیں کرتے جو شہر سٹی گورنمنٹ کی تعریف میں آتے ہیں؟ جمہوریت کا پانی وفاقی پتوں سے پھسلتا ہوا صوبائی خود مختاری کے تنے تک تو آ گیا ہے، اس درخت کی بلدیاتی جڑوں میں کیوں پوری طرح نہیں پہنچ پا رہا؟ بطور صوبائی حکومت آپ کا فرض ہے کہ وفاق سے اپنا پورا مالی اور سیاسی حق وصول کریں، مگر اسے نچلی سطح تک بھی بانٹیں، ورنہ نہ تو عام آدمی کو 18ویں ترمیم سے کوئی ٹھوس فائدہ مل سکتا ہے اور نہ ہی کسی بھی NFC ایوارڈ سے۔ نیو یارک کا شہر اسٹیٹ آف نیو یارک کا کیپٹل ضرور ہے، مگر اس شہر کا انتظام ایک مضبوط خود مختار بلدیاتی ڈھانچے کے سبب ہی چل رہا ہے۔ یہی حال لندن کا بھی ہے۔ برطانوی دارالحکومت ہونے کے باوجود یہ شہر مقامی ٹیکسوں، پولیس، نظم و ضبط، تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ کے فیصلے خود کرنے میں خود مختار ہے۔ ممبئی، دلی، کولکتہ، بیجنگ، بوگٹا اور جوہانسبرگ بھی اسی ماڈل پہ چل رہے ہیں۔ 21ویں صدی میں نئے صوبوں کے شوشے چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ میٹروپولیٹن گورننس کو زندگی اور خود مختاری دینے کی ضرورت ہے۔ مقامی ڈھانچے کو مالی و انتظامی بااختیار بنانے سے مسئلہ حل ہوگا۔
صوبائی حکومت کا صرف اتنا سا کام ہے کہ وہ شہری اور ضلعی حکومتوں کی کارکردگی کو سپروائز کرے، ان کے سالانہ ترقیاتی ٹارگٹس کی نگرانی کرے اور تھرڈ پارٹی آڈٹ اور عمومی پرفارمنس کی بنیاد پہ ان کے سالانہ بجٹ میں کمی یا اضافے کا فیصلہ کرے۔ صوبائی حکومت کو اس آئی جی کی طرح نہیں سوچنا چاہیے جس کے دل میں ایس ایچ او بننے کی خواہش بھی زندہ ہو۔ میری ایک ذاتی خواہش بھی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ترقیاتی منصوبے کے 100 روپے کے بجٹ میں سے کم از کم 70 روپے اس منصوبے پہ ایمانداری سے خرچ ہوں اور باقی 30 روپے کی منصوبہ ساز و فیصلہ ساز بھلے آئس کریم کھا لیں، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ جب عام آدمی کو تھوڑی بہت بھی گڈ گورننس محسوس ہوگی تو بہت سے خدشات اور سازشیں جن کے لیے آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے، یہ سازشیں اور خدشات ویسے ہی پتلی گلی سے نکل لیں گے۔ تھینک یو۔ اب میں گزارش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے منتخب سینیٹ آف پاکستان کے ممبر، مصنف، کالمسٹ جناب بیرسٹر ضمیر گھمرو صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کریں۔ تھینک یو ویری مچ معزز نثار کھوڑو صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ، رضا ربانی صاحب، اسٹیج تے بیٹھل دوستو، ہال میں بیٹھل دوستو، یہ جکو 18ویں ترمیم یا 18 ترمیم کے پوئتے دکن یا NFC میں کٹوتی یا کراچی کے وفاق کے حوالے کرنے ڳالهيون آهن، یہ 1948 میں شروع تھی، جيڪي چون ٿا ته جيڪو आहे سو کراچي کے وفاق کے حوالے کجي، اهي مونکي اهو ٻڌائن ته ڪڏهن جيڪو आहे سو کراچي مان وفاق هٿ کڙيا یا ڪڏهن کراچي کے وفاق نہ لايو۔ 1948 میں کراچی کے ملک ٹھہڻ کان اڳ ملک آئين ٺهندو आहे، آئين ساز اسيمبلي ٺاهيندي आहे۔ 1947 میں پارٹيشن تھی، وہ آئين ساز اسيمبلي 1954 میں ٽوڙي وئي ऐं 1948 में मुल्क ठहण खां अॻु कराचीअ खे फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कयो वियो ऐं सिंध असेंबलीअ खे हैदराबाद मोकिलियो वियो। 20 साल 72 ताईं कराची मर्कज़ जे हवाले रही, कराची को सिंध गवर्नमेंट जे हवाले कोन्हे। उन खां पोइ इंटरल्यूड आयो 1 यूनिट जे 1956 ऐं 62 जे कॉन्स्टिट्यूशन हेठि जेको 3 जून प्लान पार्टीशन प्लान जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे 5 सूबनि जे जाइ ते मुल्क खे 2 सूबनि में कन्वर्ट कयो वियो, सूबनि खे ख़तमु कयो वियो ऐं आइन में इहो नुक़्तो विधो वियो त जेसि ताईं कंहिं बि सूबे जी असेंबली सिंपल मेजॉरिटी सां 56 जे कॉन्स्टिट्यूशन में रेज़ोल्यूशन पास नथी करे तेसि ताईं सूबा बहाल न थींदा। जॾहिं वेस्ट पाकिस्तान जी असेंबली 1957 में इहो रेज़ोल्यूशन पास कयो त सूबनि खे बहाल कयो वञे, 1 यूनिट खे ख़तमु कयो वञे, त अयूब मार्शल लॻाए छॾी ऐं पोइ 1962 जे कॉन्स्टिट्यूशन में इहो नुक़्तो विधो वियो त जेसि ताईं का सूबाई असेंबली 2/3 मेजॉरिटी सां रेज़ोल्यूशन पास न कंदी तेसि ताईं सूबा बहाल न थी सघंदा। माना सूबा ख़तमु कया विया, अञा फेडरल गवर्नमेंट जेका आरज़ी ही जंहिंखे चइबो डोमिनेंट गवर्नमेंट, छो त सूबा ई फेडरल गवर्नमेंट ठाहींदा आहिनि, लोकल गवर्नमेंट बि सूबा ठाहींदा आहिनि। हिते मर्कज़ चए थो त सूबा बि असां ठाहींदासीं, लोकल गवर्नमेंट बि असां ठाहींदासीं। पोइ छा थियो, जॾहिं ॿई कॉन्स्टिट्यूशन्स 1956 ऐं 62 जेके जिन जो बुनियादु 1 यूनिट ते हो, जिन जो बुनियादु कराचीअ ते 1 यूनिट मुसलत करण जो हो, उहे ख़तमु थिया ऐं मुल्क ठहियो। मुल्क पहिरियों दफ़ो आइन त ठहंदो आहे ऐं शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे 1973 में उहो तहफ़ुज़ जेको 1 यूनिट खे हो उहो कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकल 239 में मौजूदु सूबनि खे ॾेई छॾियो। उहो अहिड़ो तहफ़ुज़ आहे
त कंहिं बि सूबे जी जेसि ताईं सूबाई असेंबली 2/3 मेजॉरिटी सां रेज़ोल्यूशन पास नथी करे तेसि ताईं को बि सूबो ठही नथो सघे। ऐं इहो अख़्तियार सूबे खे पाण खे आहे त उहो सूबो जे अंदरि जेको आहे सो बाउंड्रीज़ में तब्दीली करे या न करे, इहो अख़्तियार वफ़ाक़ी हुकूमत जो न आहे। उनखां पोइ 1973 जे आइन 1 यूनिट ख़तमु कयो, छो त 1 यूनिट जेको आहे सो आइन में ख़तमु थींदो आहे। शहीद भुट्टे 1 यूनिट खे ख़तमु कयो। 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन में सूबनि खे एम्पावर कयो वियो, डेमोक्रेसी ॾिनी वई ऐं पाकिस्तान जो रेफरेंस अॼु ॾींहं ताईं उहा ई गवर्नमेंट आहे। पोइ छा कयो वियो? वरी ॿीहर मार्शल लॉ मारे, मार्शल लॉ मीन्स 1 यूनिट, इहो सुप्रीम कोर्ट बि चयो आहे। वरी मार्शल लॉ मड़ियो वियो, वरी 1 यूनिट ॿीहर 56 ऐं 62 वारो। ऐं पोइ 1979 में केरु आयो कराचीअ में मेयर, केरु थियो? जमायत इस्लामी। वरी ॿीहर जमायत इस्लामी। उहे कंहिंजा? उहे मर्कज़ जा नुमाइंदा। उनजे ज़रिए कराची में मर्कज़ हुकूमत करे रहियो। कॾहिं कराचीअ में सूबे जी हुकूमत रही आहे? मर्कज़ जी हुकूमत रही आहे। उनखां पोइ कहिड़ी जमायत आई? त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेका डेमोक्रेटिक जमायत आहे, जेका माण्हुनि खे राइट्स ॾियणु चाहे थी, उनखे ख़तमु करे इथनिक ऐं सेक्रेटेरियन जेको आहे सो फोर्सिस खे आंदो वियो त जीअं मर्कज़ कराचीअ खे कंट्रोल करे। ऐं 2020 ताईं उन्हनि जा मेयर रहिया। कराचीअ ते मर्कज़ जो कंट्रोल रहियो 2020 ताईं। असांखां जेकॾहिं हिसाबु घुरो था त 2023 खां पोइ घुरो, जॾहिं असांजो पहिरियों मेयर आहे। हिकिड़ो पीरियड आहे 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन खां ॿियो पीरियड आहे पाकिस्तान जे तारीख़ में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो 8वीं तरमीम खां पोइ। 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन में शहीद भुट्टे आवाम जे लाइ हिन धरतीअ ते जन्नत जो ख़्वाबु ॾिठो हो, उहो ख़्वाबु पूरो करणु न ॾिनो वियो। ऐं उन अरसे दौरान वरी जदोजहद हली एमआरडीअ जी। उनखां पोइ बि उन कॉन्स्टिट्यूशन खे फुली तौर ते बहाल न कयो वियो। शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे जे गवर्नमेंट खे 8 महीननि में ख़तमु कयो वियो। 58(2)B सां कॉन्स्टिट्यूशन बहाल कयो वियो। पूरो कॉन्स्टिट्यूशन बहाल न थियो। ऐं हिकिड़ी जुड़तू जमायत जेका हींअर बि इक़्तिदार में आहे, उन खे ठाहियो वियो त जीअं जमहूरियत खे महदूद करे सघिजे। 2010 खां पोइ बि हिकिड़ी जमायत आंदी वई त 8वीं तरमीम ते अमल न करण जे लाइ उन जुड़तू जमायत जे ज़रिए जमहूरियत ऐं 8वीं तरमीम खे महदूद कयो वियो। त जमहूरियत ऐं 8वीं तरमीम आइन में आहे छा? आख़िर कुझु त आहे जंहिंजे करे शहीद भुट्टे खे शहीद कयो वियो, बेनज़ीर साहब खे शहीद कयो वियो, असांजे लीडरशिप खे शहीद कयो वियो। उहो छा आहे? अचो त ॿुधायां तव्हांखे। पाकिस्तान जी जेका डेफिनेशन आहे आइन में, उहा आहे 4 सूबा। आर्टिकल 1 में जीअं वसुफ़ुल्लाह साहब बि ॿुधायो, 4 सूबा इस्लामाबाद टेरिटरी ऐं उन्हनि में माण्हू रहनि था। ऐं 4 सूबा गॾिजी फेडरल गवर्नमेंट ठाहींदा आहिनि। ऐं उन्हनि 8वीं तरमीम में फेडरल गवर्नमेंट खे महदूद कयो। फेडरल गवर्नमेंट ठहंदी आहे त जीअं सूबनि जो ख़र्चु घटि थिए ऐं कुझु शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनखे मिलनि। उहे उनखे मिलियूं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 7-8 मिनिस्ट्रीज़। हींअर फेडरल गवर्नमेंट जी 17,500 अरब बजट आहे। 8.2 ट्रिलियन वञे थो डेट सर्विसिंग ते, 2.5 ट्रिलियन वञे थो डिफेंस ते। बाक़ी बि फेडरल गवर्नमेंट वटि 7,000 अरब बचनि था। बाबा 10-12 मिनिस्ट्रियूं त तव्हां 2-2.5 अरब में हलाए सघो था। तव्हां 50,000 अरब सरेंडर कयो न मुल्क खे। हू सरेंडर नथा करणु चाहिनि। 73 जे आइन ते अमल नथा करणु चाहिनि। 8वीं तरमीम ते अमल नथा करणु चाहिनि। जेकॾहिं तव्हां 50,000 अरब सरेंडर कंदव त पोइ छा थींदो? ख़ुशहाली थींदी। 50,000 अरब IMF घणा पैसा ॾींदो आहे? 700 अरब साल में। तव्हां वटि 50,000 अरब पिया आहिनि। तव्हां साॻी पैरेलल प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में रखी वेठा आहियो ऐं अवाम खे ट्रांसफर करण लाइ तयारु न आहियो। इहो ई 8वीं तरमीम ऐं आइन आहे। अवाम जी ख़ुशहाली कीअं ईंदी? हिन धरतीअ ते अवाम जी जन्नत कीअं क़ाइमु थींदी? आइन जे ज़रिए, 8वीं तरमीम जे ज़रिए उन खे रोकियो वियो आहे। ऐं उनखे हींअर जेका मौजूदा सूरत हाल आहे उहा इहा ई आहे त 8वीं तरमीम खे रोकिजे, आइन जे इम्प्लीमेंटेशन खे रोकिजे। ऐं इहे 5,000 4,000 जेका रक़म आहे उहा अवाम ते ख़र्चु न करे, अवाम ते टैक्स लॻाइजे ऐं अवाम खे रोज़गार न ॾिजे। अवाम जी सोशल सिक्योरिटी ख़तमु करे। जेको आइन थो चए, जेको शहीद भुट्टे आइन ॾिनो आहे, जेका असां 8वीं तरमीम कई आहे,
तव्हां एजुकेशन मिनिस्ट्री छो रखी आहे फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल सब्जेक्ट आहे? तव्हां हेल्थ छो रखी आहे? तव्हां फूड सिक्योरिटी छो रखी आहे? तव्हां इंटीरियर छो रखी आहे? लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट। जेकॾहिं फेडरल गवर्नमेंट इहे सभु ख़तमु करे पंहिंजो ख़र्चु 2000 अरब ताईं बचाए करे त पोइ मुल्क खे 5000 अरब बचनि था, 5000 बिलियन, ऐं मुल्क ख़ुशहाल थी सघे थो। वी हैव नो नीड ऑफ IMF। इहो 18 तरमीम ऐं 73 जे आइन ते इहो अमल केरु थो चाहे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ सिंध के एक मायानाज किरदार, दानिश्वर वकील, हमारे सीनियर जनाब नूरुद्दीन सरकी के साहबजादे, जो ख़ुद भी एक बहुत बड़े नुमाइंदा वकील हैं और साबिक जज है, जनाब एडवोकेट शहाब सरकी साहब। तो मैं आपको सिर्फ जो आम आदमी, मैं कराची में पला बड़ा हूँ, तो जो कराची का पर्सपेक्टिव है लोगों का वो मैं आपके सामने रखूँगा, और मेरे वालिद साहब नूरुद्दीन सरकी साहब की जो ड्राइवरी करते हुए, जो उनकी मुंशीगिरी करते हुए जो कुछ मैंने सुना और मैं समझता हूँ आज भी रेलेवेंट है, वो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। मैं कोई तकरीर लिखता नहीं, इस वजह से जो जहन में आएगा, जो दिल में आएगा आपके सामने बोलूँगा। सबसे पहले चार्ल्स डिकेंस की अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का ओपनिंग जो सेंटेंस है, दीज आर द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड दीज आर द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। जब से मैंने होश संभाला है तब से पाकिस्तान में यही जो जुमला है वो मुझे लगता है कि ये प्रिवेल कर रहा है। या तो बेस्ट ऑफ टाइम्स होते हैं या वर्स्ट ऑफ टाइम्स होते हैं। एवरेज हमने तरीके से शायद पाकिस्तान को हमने देखा ही नहीं है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ सूबाई खुद मुख्तारी की, जिसमें मेरे वालिद साहब मरहूम भी बिलीव करते थे, मैं भी बिलीव करता हूँ। उसकी बुनियाद मैं समझता हूँ करारदाद लाहौर, जो अल्टीमेटली पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 की थी, उसमें बिल्कुल वाज़ेह है, और आखिरी खुतबे की तरह उसमें भी कोई बहस या कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जिसकी जो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था और जो मैं समझा हूँ पढ़ के, कि इट वाज अ फेडरेशन, एक वफाक जिसमें सूबे खुद मुख्तार होंगे। ये 1940 की करारदाद है, जिस पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और तमाम लीडरान उस टाइम में मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस पे उन्होंने दस्तखत किए थे, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इसको किसी हद तक इम्प्लीमेंट करने में 70 साल लगे। 2010 में जब 18वीं तरमीम आई तो कोई शक्ल 1940 की उस करारदाद को जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर सब ने दस्तखत किए थे। अब जैसा कि मुझसे पहले जो मुकर्रिरीन ने बताया, इसमें क्या अड़चन है, मसला एक है। देखिए, अगर कराची मसला सिंध से नहीं है, मसला अदरवाइज़ कराची से भी नहीं है, मसला सिर्फ एक है कि खुशकिस्मती या बदकिस्मती से कराची जो है पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत है, और कोई भी मसला नहीं है, कोई सियासत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारा पैसे का मामला है और कुछ भी नहीं। न ये गवर्नेंस का मामला है, न ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मामला है। सीधी सीधी बात करें, मुझे थोड़ी शिकायत पीपल्स पार्टी वालों से भी है कि खुल के क्यों नहीं बात करते आप। कुछ गुमरो साहब ने बात की, कुछ बात करें। और दूसरी बात ये है कि ये जो मौका मिला है, मैं भी जैसे मैंने बताया कराची में पला बड़ा हूँ, हमारी दोस्तियाँ यारियाँ कराची में ज़्यादा हैं, तालीम सारी कराची में, रहना सहना कराची में, तो उनका भी एक पर्सपेक्टिव मैं आपको दे रहा हूँ, मैं खुल के बता रहा हूँ। बोलते पीपल्स पार्टी ने क्या किया कराची के लिए। मैं बोला आप सिर्फ कराची की बात क्यों करते हैं, आप पूरे सिंध की बात करें। फिर वो कहते हैं चलो तुम बताओ सिंध के लिए क्या किया। मैंने कहा नहीं किया, लेकिन बात तो करें ना आप कम अज़ कम सिंध की। आपके जहन में बैठा हुआ है सिर्फ कराची और बाकी सिंध। ये बयानिया ही, नैरेटिव ही गलत है। कराची सिंध का एक मुनज़्ज़म हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला वो रहेगा। आप अपनी सोच बदलें, कराची को सबसे पहले आप सिंध का हिस्सा तसव्वुर करें। दूसरी बात ये, पीपल्स पार्टी का ये फ़र्ज़ बनता था कोई बयानिया एक बनाए
اور بیانیہ تب بنے گا، صرف بولنے سے نہیں بنے گا. آپ کو کچھ نہ کچھ کاسمیٹک ہی صحیح، جیسے میرے خیال میں وسیع اللہ صاحب نے کہا، اسد اللہ صاحب نے، کہ باقی 30 روپے کی آئس کریم کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 70 بھی میں کہتا ہوں 50 بھی اگر لگا لیں، آپ یقین کریں نظر آئے گا. آپ کو اپنا بیانیہ خود بدلنا ہے. مجھے یہ سب سے پہلے خوشی ہوئی ہے کہ کھوڑو صاحب نے کم از کم یہ موقع فراہم کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں، کچھ کڑوی، کچھ سچی. دیکھیں، میں نے والد صاحب سے جیسے ایم آر ڈی کی بات کی، گمرو صاحب نے، ایم آر ڈی کی تحریک جب شروع ہوئی تو اس وقت میرے والد صاحب ایک اس زمانے میں کہتے تھے 2 مین پارٹی ہے، مزدور کسان پارٹی تھی فتح اب علی خان صاحب کی، وہ نظر بند تھے. تو والد صاحب کو جانا پڑتا تھا ایم آر ڈی کی میٹنگز میں اور ہم ڈرائیور ہوتے تھے. موقع ملا معراج محمد خالد صاحب، نواب زادہ نصر اللہ صاحب، دوسرے کئی لیڈران کو، حفیظ پیرزادہ صاحب، ممتاز بھٹو صاحب، بزنجو صاحب، ان مینگل صاحب، ان سب سے ملاقات کرنے کا، اور ہم بچے تھے، ہم بیٹھ کے دیکھتے تھے. ایم آر ڈی کی تحریک سندھ نے چلائی تھی، نہ کراچی نے چلائی تھی، نہ کراچی کے علاوہ لوگوں نے چلائی تھی، سندھ نے چلائی تھی. تاریخی تحریک ہے، آپ ریکارڈ دیکھ لیں، آپ ویکیپیڈیا دیکھ لیں، آپ بریٹینیکا دیکھ لیں، آپ جو چاہے گوگل سرچ کر لیں. ایم آر ڈی کی تحریک سندھ سے چلی تھی، سندھ نے چلائی تھی، اور یہ پورے کلیکٹیو سندھ کی ایفرٹ تھی جس کی وجہ سے موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کامیاب ہوئی تھی اور جمہوریت آئی تھی. یہ واحد سندھ کی وجہ سے، نہ پنجاب کی طرف سے چلی تھی، نہ کے پی کے سے چلی تھی، نہ بلوچستان سے چلی تھی. مجھے ان صوبوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں 1940 کی قرارداد پہ دوبارہ آ رہا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان، ہر صوبہ خود مختار ہے. 18ویں ترمیم میں تھوڑا بہت جو آپ نے دیا تھا وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھا، برائے مہربانی اس کو واپس نہ چھینیں. ہاں، موقع دیں، جو بھی حکومت ہے، اگر پیپلز پارٹی کی ہے سندھ میں، اس کو آج دوبارہ موقع ہم دیتے ہیں. برائے مہربانی کچھ نہ کچھ کام کریں اور بیانیہ بنائیں. آپ یقین کریں، ہم سب کیا، کراچی سے کشمور تک ایک ایک بندہ آپ کے ساتھ، آپ کا ممبر نہ بھی ہو، کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ، چاہے وہ NFC ایوارڈ ہو، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. سندھ پہ انشاءاللہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. میرے تھوڑے 2 الفاظ تھے، باقی مجھ سے زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. ایک انتہائی معتبر نام، صحافت کا، ٹی وی کا، بات کرنے کا، ہمارے دوست، ہمارے کالمسٹ جناب مظہر عباس. شارع فیصل بھٹو صاحب نے بنائی، وہ وقت پر مکمل ہوئی اور وہ خالصتاً عوامی منصوبہ تھا. شارع بھٹو کی تھوڑی تحقیق کریں تو آپ کا پتہ چلے گا کہ شارع بھٹو کیوں بنائی گئی. اگر 2 بڑی ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہوتی تو شاید شارع بھٹو کے لیے بھی لوگ ترس جاتے ہیں. رہ گئی بات کراچی کی، تو بھائی آہستہ آہستہ تو آپ اسے وفاق کے حوالے کرتے جا رہے ہیں. یقین نہ آئے تو کراچی کی زمینوں کی بندرباٹ دیکھ لیں. دیکھ لیں کہ آج BRT کس سے بنوائی جا رہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ یہاں آتے ہیں اور وزٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں آپ یہ وزیر اعلیٰ سندھ کلفٹن کا برج کراس کرتے ہیں تو سندھ وفاق کے حوالے ہو جاتا ہے. ہم صوبے کی لڑائی نہیں لڑ پا رہے اس لیے کہ ہم مصلحت پسندی کا شکار ہیں. ورنہ جس طرح ابھی وسعت نے کہ آپ کسی شہر کو یا صوبے کے وفاقی صوبائی دارالخلافہ کو آپ کیسے حوالے کرنے دے سکتے ہیں. آپ تو یہ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ وفاق کو کراچی کے حوالے کیا جائے یا سندھ کے حوالے کیا جائے. ایشو یہ نہیں ہے.
میں نے بہت ہی میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے حوالے سے 3 بہت مستند دستاویز ہیں۔ 1973 کا آئین، میثاق جمہوریت اور 18ویں ترمیم۔ آپ ان تینوں دستاویز کو اٹھا لیں اور پھر جائزہ لینا شروع کر دیں کہ کہاں کہاں ہم نے کمپرومائز کیا ہے۔ اور ان تینوں دستاویز میں میرے نقطہ نظر سے سب سے اہم دستاویز میثاق جمہوریت ہے۔ اگر آپ اس کی کلوز وائز دیکھتے چلے جائیں اور اگر پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت کے تحت اور اس کے ان ٹوٹو عمل درآمد کرتی تو آج ہائیبرڈ نظام نہیں ہوتا۔ ہم ہائیبرڈ نظام کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ جو پارلیمنٹ فوجی عدالتوں کے حق میں قرارداد پاس کر دے، وہ پارلیمنٹ جمہوری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم لاپتہ افراد پر نہیں بول سکتے، ہم بلوچستان پہ نہیں بول سکتے، ہم خیبر پختونخوا کی صورتحال پہ کھل کر بات نہیں کر سکتے، ہم سندھ کے معاملات پر کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ اور ویسے ایک پارلیمنٹ موجود ہے، اس پارلیمنٹ میں پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، لیکن جمہوریت سکڑتی جا رہی ہے۔ 73 کے آئین کو اگر واقعی صحیح معنوں میں بنایا جاتا، میں ابھی عمل درآمد کی تو بات ہی نہیں کر رہا، جب یہ دستاویز بنانی شروع ہوئی تھی اس وقت ہمارے بہت سے جو بائیں بازو کے لوگ تھے انہوں نے بہت بڑی سیاسی غلطی کی جب میر غوث بخش بزنجو جیسے لوگوں کو اس آئینی کمیٹی سے باہر آنا پڑا، جس نے بعد میں ایک ایسا آئین بنایا جس میں شاید لبرل اور لیفٹ ونگ کے لوگوں نے زیادہ کمپرومائز کیا اور رائٹ ونگ کی بہت سی باتیں اس آئین میں انکارپوریٹ ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو آئینی ترامیم ہوئی، اب بات جو ہے 28ویں ترمیم تک آ گئی ہے۔ کیا کوئی ایک ایسی آئینی ترمیم ماں سوائے 58(2)B کے جو جنرل ضیاء نے کی ہو اور اس کو ہم نے نکالنے کی جرت کی ہو؟ نہیں نکال پائے، کمپرومائز کیا۔ ایک بڑی سیاسی جدوجہد، ہم 1 یونٹ کی بات کرتے ہیں، 1 یونٹ سے پہلے جب کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگی تو ہم چپ رہے، نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی تو ہم نے جمہوری ادوار میں لگائی، آج پھر ایک جماعت پہ پابندی لگی، چاہے وہ کشمیر میں ہو یا کہیں، تو میں تو بات تو چھوڑے، میں تو کشمیر اور گلگت بلتستان پہ کھل کر بات نہیں کر سکتا۔ تو جہاں جمہوریت کمزور ہو رہی ہو وہاں اس طرح کے شوشے چھوڑے جا سکتے ہیں۔ 28ویں ترمیم ایک ایسا ہی شوشہ ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ نے 26ویں ترمیم پاس کی، آپ نے 27ویں ترمیم پاس کی، تو آپ نے جمہوریت کو مضبوط نہیں کمزور کیا۔ اور اگر کل 28ویں ترمیم جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں پاس کی گئی تو سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے جواب طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ اس کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں جو صوبائی خود مختاری پہ کمپرومائز کر رہا ہو۔ ابھی میرے دوست دیکھیں، پیپلز پارٹی کی بہت دلچسپ تاریخ ہے۔
سب سے زیادہ کسی کو اگر 2/3 اکثریت سے روکا گیا تو پیپلز پارٹی کو روکا گیا. سب سے زیادہ ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی تو پیپلز پارٹی کو کی گئی. اور پھر انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اپنا لیا. یہ جو اکثر آپ منشیات کے سلسلے میں چیزیں سنتے رہتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں کرپشن ڈرگز کے ذریعے آئی. پاکستان میں ضیاء الحق کے پیریڈ میں جتنی بڑی تعداد میں ڈرگز منی آئی پاکستان میں، وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی سیاست کو منشیات زدہ کر گئی. اب وہ لوگوں کی فہرست نکالیں جس نے اس پارٹی کے لیے لڑائی لڑی، شاہی قلعے کاٹے، پھانسی چڑھے، فوجی عدالتیں فیس کیں، اور جواب میں ان کو 26ویں اور 27ویں ترمیم دے دی گئی. ان کی فہرست تو نکالیں. میں تو پتہ نہیں کب سے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی ہی تاریخ نہیں لکھتے. آپ لکھیں تو اپنی تاریخ کہ لوگوں نے کس طرح فوجی عدالتوں کا سامنا کیا، بدترین آمریت کا سامنا کیا، سالوں شاہی قلعہ کاٹا، پیر میں چپل نہیں تھی اس کی والدہ کی جو پھانسی چڑھنے گیا. میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات نہیں کر رہا، ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے جو پھانسی چڑھے. کیا ان میں سے کسی ایک کو نشان پاکستان دیا گیا؟ ہم تمغے بھی ان کو دیتے ہیں جنہوں نے یہ کوڑے کھا لگوائے. اور اس کی ایک مثال پیپلز پارٹی کے ایک کارکن نے اپنی کتاب میں لکھی کہ 88 میں جب ہماری حکومت آئی تو میرے پر سے سختیاں کم کی گئیں، شاہی قلعے سے میں کوٹ لکھپت منتقل ہو گیا اور پھر مجھے رہائی مل گئی. میں گورنر ہاؤس گیا تقریب میں تو ایک صاحب آ کے ملے، مجھ سے ہاتھ ملایا، کہنے لگا آپ مجھے پہچانے؟ میں نے کہا میں آپ کو پہچانا نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آپ ہی نے مجھے گرفتار کیا تھا. اس نے کہا میرا نام کرنل لغاری ہے اور آپ سے ہاتھ ملانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کی پارٹی کا MP، منتخب MP ہوں. یہ میں کوئی نہ، یہ جاوید اختر کی کتاب پڑھ لیں آپ، سوئے دار، اس میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. آپ شاہدہ جبین کی داستان سن لیں کہ ساری زندگی جیلیں کاٹی اس نے، لیکن اس کو MPA کا ٹکٹ نہیں ملا. تو جو پیپلز پارٹی کی قربانیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اور میرا چونکہ میں نے بے نظیر بھٹو کا سیاسی کیریئر اور میرا صحافتی کیریئر تقریباً ساتھ ہی رہے ہیں، تو میں اور ان کے اندر بہت زیادہ برداشت بھی تھی تنقید سننے کی، اور بہت زیادہ وہ گفتگو بھی کیا کرتی تھیں ہم سے، کبھی آن دا ریکارڈ کبھی آف دا ریکارڈ. تو انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا آپ نے 88 میں حکومت کیوں لی؟ آپ کے پیچھے عوام کا ایک جمع غفیر کھڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا میں کیا کرتی؟ پارٹی کی 2/3 اکثریت کو جو ہے وہ محدود کر دیا گیا، اقتدار کی منتقلی میں تاخیر ہو رہی تھی. پارٹی کے جب اکابرین کو بلایا تو ان میں سے بیشتر کا خیال تھا کہ ہمیں حکومت لے لینی چاہیے، چاہے ایک کمپرومائز گورنمنٹ ہو. کہنے لگی میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں تھی.
لیکن پارٹی کے لوگوں کا خیال تھا کہ اس سے لوگوں کو، کارکنوں کو ریلیف مل جائے گا بہت زیادہ، تو اس لیے میں نے کہا دیکھیں، یاد رکھیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود، آپ کے کمپرومائز کے باوجود، آپ کے اقتدار کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ سبق سیکھے ذوالفقار علی بھٹو جب جیل گئے تو پارٹی کے کارکن ریگل چوک پہ اور دیگر جگہوں پہ مظاہرے کر رہے تھے، پارٹی کے لیڈرز غائب تھے۔ لوگ ان کے گھروں پر گئے، اور خود بے نظیر نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جب مجھے یہ شکایت ملی کہ لوگ نہیں آتے تو میں نے ایک جگہ بلایا سب کو، اور میں نے کہا کہ میری کال پر اگر آ سکتے ہو تو جو کارکن ہیں ان کی کال پہ کیوں نہیں جا سکتے۔ اور ایک حیران کن آپ کو واقعہ سناؤں بھٹو کی پھانسی کے دن کا، جو کسی اور نے نہیں، اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے مجھے سنایا، اور یہ تھا 4 اپریل 1979 کا۔ کہنے لگے میں بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تھی، میں گھر آیا واپس تو مجھے چوکیدار نے کہا کہ 2 پارٹی کے سینٹرل لیڈرز آئے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے آپ سے ملنے، اور روداد خان کے بقول وہ ممتاز بھٹو اور عبدالحفیظ پیرزادہ تھے، اور صرف یہ کنفرم کرنے آئے تھے کہ پھانسی ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ تو اس پارٹی کی ایک پوری جدوجہد کی تاریخ ہے، اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ فکر ہو کہ سندھ تقسیم ہو جائے گا، مجھے یہ فکر ہو کہ کراچی وفاق کے حوالے ہو جائے گا، تو پھر پیپلز پارٹی وفاق میں ہے کیوں؟ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی حمایت کیوں کر رہی ہے؟ یہ کیسا کمپرومائز ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ یہاں ایک سیمینار کر رہی ہے، انہیں خدشہ ہے کہ سندھ کو 1 یونٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، انہیں خدشہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے، انہیں خدشہ ہے کہ این ایف سی جو ہے وہ این ایف سی میں سے کٹوتی کی جا رہی ہے، تو پھر آپ اس کے باوجود بھی اگر آپ وفاقی حکومت کی حمایت کرتے ہیں اور اس میں کلیئرٹی نہیں لاتے تو سہولت کار تو آپ بھی ہوئے۔ اور یہ بات کرنا جس طرح ہمارے ایک دوست نے کی، لوکل گورنمنٹس دنیا بھر میں امپاورڈ ہوتی ہیں۔ لنڈن میں کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ویسٹ منسٹر ہاؤس میں کون جا رہا ہے، اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے ٹاؤن ناظم کون آ رہا ہے۔ جب بھی آپ نے جب بھی اپنی پولیٹیکل نرسریز کو تباہ کیا، اس کا سب سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی کو ہوا۔ آپ آج تک طلبہ یونین کو بحال نہیں کر سکے، کیوں طلبہ یونین کے انتخابات نہیں کرائے جاتے؟ لوکل باڈیز پولیٹیکل نرسریز ہوتی ہیں، یہاں سے گروتھ ہوتی ہے سیاسی کارکنوں کی، یہاں سے سیاسی کارکن اوپر تک جمہوری سوچ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ لوکل باڈی سے لاتے ہیں، اوپر تک لاتے ہیں۔ 79 میں سخت ترین مارشل لاء کے زمانے میں بھی کراچی سمیت ملک بھر سے عوام دوست لوگ جیتے تھے جو پیپلز پارٹی سے تعلق، اس شہر کا میئر بننے والا تھا کراچی کا اس وقت 79، ڈپٹی میئر بنا، 83 ڈپٹی میئر بنا۔ تو لوکل باڈیز کو امپاور کرنے کا مطلب حکومت کو امپاور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت پر سے وہ برڈن ختم ہوتا ہے اور لوگ جو ہے اپنے کونسلرز اور ٹاؤن ناظم کے ذریعے اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ آپ اربوں روپے اپنے لے لیں، لیکن اگر آپ لوگوں پر خرچ نہیں کر رہے تو میرے نقطۂ نظر سے تو اس بحث کا وہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ 18ویں ترمیم رضا، میں نے اپنی آنکھوں سے 18ویں ترمیم بنتے دیکھی،
میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ترمیم ایسے ڈیموکریٹک پروسیس سے گزر کر نہیں بنی جس طرح 18ویں ترمیم بنی تھی، کیونکہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ صرف پارلیمنٹ کے لوگ شامل تھے، انہوں نے اشتہارات دیے، اخبارات میں کہ لوگوں کو جو کوئی چیز اگر ان کو چاہیے 18ویں ترمیم میں تو وہ اس کو شامل کر لیں، اور ایک متفقہ آج جو لوگ 18ویں ترمیم میں اگر مگر کی بات کرتے ہیں ان سب نے اس پر دستخط کیے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں، چاہے ایم کیو ایم کے لوگ ہوں، چاہے دیگر لوگ ہوں۔ ایک تاریخی ترمیم پاس ہوئی، لیکن اس ترمیم میں صرف وفاق سے صوبوں تک اختیارات نہیں تھے، صوبوں سے نچلی سطح تک اختیارات کی بات کی گئی تھی۔ جب ہم وہ چیزیں روک دیتے ہیں، جب ہم نچلی سطح تک اختیارات نہیں ٹرانسفر کرتے تو صرف حکومتوں کو نقصان نہیں ہوتا، سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں، آپ اس ہال میں دیکھ لیں، آپ کو وہ لوگ کی بڑی تعداد ملے گی جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم نیا کیڈر نہیں بنا پا رہے، ہم وہ نیا کیڈر نہیں بنا پا رہے، وہ پولیٹیکل کیڈر نہیں بنا پا رہے جو آگے لے جائے ہم کو۔ ہم جین زی کی جس طرح بات کی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی یا دیگر سیاسی جماعتوں نے کیمپسز میں، یونیورسٹیز میں کیا کام کیا ہے؟ کیوں نہیں نئے نوجوان آپ کی طرف راغب ہو رہے؟ یہ وہ سوچنے کے سوالات ہیں۔ پھر معذرت کے ساتھ آج 18ویں ترمیم کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج تک پروونشل فائنانس کمیشن کیوں نہیں بنا؟ کیا یہ 18ویں ترمیم کا حصہ نہیں ہے؟ کیا 18ویں ترمیم میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہوتا؟ تو ہم جب اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، جب ہم وفاق صوبے کا کیس لڑتے ہیں تو میرے دامن صاف ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ سیاست جو ہے وہ خدمت کا نام ہوتی ہے، سیاست بٹورنے کا نام نہیں ہوتی۔ سیاست اصولی ہوتی ہے، وصولی نہیں۔ اور آخر میں اس شعر پر اجازت چاہوں گا کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تک نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کی جوائنٹ سیکریٹری محترمہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب کا آپ سے اظہار کریں۔ نثار کھوڑے صاحب کی طرف سے انویٹیشن، انہوں نے کال کیا آپ آئیے، میں آئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، یہ بات میں پنجاب میں بھی کہا کرتی ہوں، ہزار شکایتیں ہیں، ہم ناراض بھی ہیں۔ ہم اسٹیج پر جہاں ہم سب کو موقع ملتا ہے ہم اپنی فہرست تو کھولتے ہی ہیں۔ اکثر نثار کھوڑو اگر یہاں پر سامنے بیٹھے ہوں تو سارا عطاب بھی انہیں پر نازل کر دیتے ہیں، سب کے حصے کا۔ لیکن میں پنجاب میں جو بات کہا کرتی ہوں کہ ایک بات ہے، ہمارا جو جی چاہے ہم پیپلز پارٹی پر بولتے ہیں اور یہ سنتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ہمیں گالیاں نہیں پڑتی، کوئی ورکر ہمیں برا بھلا نہیں کہتا ہے، غدار نہیں لکھتا ہے، کچھ بھی نہیں لکھتا ہے۔
ہم زرداری صاحب کے خلاف بھی کھل کر بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نچلی سطح تک ہم رہتے ہیں، ہم اوپر کی سطح تک جاتے ہیں، نام لے کر مخاطب کرتے ہیں. تمام جو بھی ہمیں شکایتیں ہیں جو صحیح بھی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. یہ خوبی ظاہر ہے کہ جمہوریت کی ہے. ابھی جتنی بھی باتیں ہوئیں، مظہر نے جو کچھ کہا، مظہر نے وہ پیپلز پارٹی یاد دلا دی جو بھٹو صاحب کی تھی، جو بے نظیر حیدر کی تھی. یہ جو موضوع ہے اس پر تو میں ظاہر ہے کہ میں بات کرنی ہی ہے، مگر اس سے پہلے مظہر کی بات کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے کہوں گی کہ ایسا کیوں ہوا ہے، ایسا کیوں ہے کہ آج آپ کو بات کرنے کے لیے میری، مظہر کی، ہم سب کی وسعت کی، ہم بولنے والوں کی ضرورت پڑ گئی. وہ اس لیے ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی میں بولنے والے ورکرز، بولنے والے لوگوں کے دروازے بند کر دیے. مجھے نعرے نہ لگائیے پلیز، نعرے نہ لگائیے، بے شک تالیاں بھی نہ بجائیے، نعرے نہ لگائیے. ساری باتیں نعرے بازی کے لیے نہیں ہوتی. آپ پر آج یہ دن کیوں ہے کہ مجھے، مظہر کو، ہم سب کو یہاں بات کرنی پڑی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے دروازے بند کر دیے. آپ نے اپنا ووٹر پورے سندھ میں آپ نے اپنا ووٹر وڈیرے کے پاس یرغمال کر دیا ہے. اور میں، ایسا نہیں ہے کہ میں باہر سے منظر دیکھنے والوں میں سے ہوں، میں اسی منظر کا حصہ ہوں اور میں گواہ ہوں اور میں جانتی ہوں اور میری آبزرویشن ہے، میرا تجربہ ہے، میں دیکھ رہی ہوں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں. آپ نے اپنے وہ ووٹر جسے بھٹو کیچڑ میں اتر کر گلے لگاتا تھا، آپ نے اس کو وڈیرے کے حوالے کر دیا. آپ وڈیرے سے آج ووٹ مانگتے ہیں، وہ ان یرغمال ووٹر سے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لے کر دیتا ہے اور اپنی قیمت مانگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سندھ کا سماج، مجھے موقع ملا ہے تو میں اس کا فائدہ ضرور دوں گی کہ آج سندھ کا سماج، اوپر سے سندھی سماج ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. روز لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، روز کے حادثات ہیں. ایوب شیخ ابھی نشے کی جو بات کر رہے ہیں، میں دیکھا کر، میرا اپنا گاؤں، میں ہر طرف دیکھا کرتی ہوں، ٹھٹا سے لے کر بدین، ٹنڈو محمد خان، لوگ تھروٹ کینسر میں مر رہے ہیں. آپ کا وڈیرا کتنا حصہ لیتا ہے، پولیس کتنی شامل ہے، رینجرز کیا کر رہی ہے، فرض آپ کا ہے. آپ کا ایم پی اے کہاں ہے، فرض آپ کا ہے. آپ ہمیں اس زہر سے بچانے والے آپ لوگ ہیں، آپ کا کام ہے. یہ جو معاملہ ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی کو آگے وفاق کے سامنے سرخرو ہو کر اگر کھڑے ہونا ہے تو پہلے آپ کو پیچھے اپنے ووٹر کی طرف جانا پڑے گا. اسے وڈیرے سے اور اس کے مفادات سے، وڈیرے میں صرف وڈیرا نہیں ہے، پیر ہیں، مولوی ہیں، فتویٰ فروش ہیں، سبھی لوگ ہیں، تمام وہ لوگ ہیں جو طاقتور ہیں. پہلے آپ کو اپنے ووٹر کو آزاد کروانا پڑے گا اور اپنے ووٹر کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اور یہ ووٹر کون ہے؟ یہ ووٹر وہ ہے، یہ اسی ووٹر کی نسلیں ہیں جس نے 1 یونٹ کے خلاف بھی تحریک چلائی، جو ایوب خان کے خلاف بھی ڈٹ کر کھڑا ہوا. بالآخر
جسے پتہ چلا کہ سندھ میرا سندھ نہیں قرار دیا جا رہا، سندھ کو وفاق میں تحلیل کیا جا رہا ہے، یہ وہی ووٹرز ہیں، ان کی نسلیں ہیں جو وہ کھڑی رہی. یہ وہی ووٹرز، ان ووٹرز کی نسلیں ہیں جنہوں نے MRD کی موومنٹ چلائی. مارے گئے، کسی کے پاس حساب نہیں ہے، لیکن یہ وہی نسلیں ہیں. جہاں تک وفاق کا تعلق ہے، وفاق پہلے تو جب مسائل حل ہوئے اور اسکرین پر میں نے دیکھا ٹیلی ویژن کے، تو میں نے کہا کہ یہ آپ پہلے دن ہی کہہ دیتے کہ آپ کو محصول چاہیے صوبوں سے. اس خطہ، یہ پورا خطہ، یہ پورا سب کانٹیننٹ گورا صاحب اس سے پہلے مغلوں کے زمانے سے لے کر محصول ادا کرنے کا عادی ہے. اب آپ کو بھی محصول چاہیے، آپ محصول لے لیتے، لیکن اس محصول کو حاصل کرنے کے لیے آپ سندھ کے بٹوارے کی باتیں آپ نے بونا شروع کر دی. یہاں پر نفرتوں کا بیج آپ نے بونا، یہ پرانا ہتھیار ہے، نفرتوں کا بیج آپ نے بونا شروع کر دیا. پرابلم یہ ہے آپ کا، وفاق کا، آپ سندھ کو پہچانتے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو سندھ میں لوگ ہیں، چاہے وہ جو بھی زبان بولتے ہوں، ان کی نفسیات کیا ہے، وہ اپنی زمین سے کیسے جڑے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہجوم ہے اور جس طرف ہم ان کو لے جائیں گے یہ خاموشی. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیے سندھ کا تھاٹ یہ ہے، ایک ہوتا ہے وطن، ایک ہوتا ہے ملک. وطن وہ ہوتا ہے جہاں آپ کی نسلیں دفن ہیں اور آپ کی نسلیں دفن ہوں گی، اور ازل سے جہاں آپ کھڑے ہیں، جس کی تہذیب کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. ملک وہ ہوتا ہے جس کا شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے، جس کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، جس کے آئینی طور پر آپ جس کے شہری ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وطن کا اپنے لوگوں پر حق ہوتا ہے، لیکن کسی ملک کے شہری کا اپنے ملک پر حق ہوتا ہے. وطن کو حق ادا نہیں کرنا ہوتا، وطن حق مانگتا ہے، ملک حق ادا کرتا ہے. یہ چیزیں آپ کو وفاق کو سمجھنی پڑیں گی. پیچھے MRD کی موومنٹ جب میں جائیے، رہنے دیجیے، یہ ابھی باتیں سب ہوئی ہیں. کینالز پر آئیے. میں خود ایز سندھی فرد، سندھ کی شہری، ایک سندھی، میں خود مایوس تھی. مجھے پیپلز پارٹی سے بھی یہ شکوہ تھا کہ انہوں نے سندھی عوام کو بالکل ہی بیکار کر دیا ہے. نشے میں ہم الجھے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن جب کینالز والا معاملہ چلا تو کاش وفاق اپنی آنکھوں سے آ کر اس موومنٹ کو دیکھتا. وہ جن وکیلوں نے وہ موومنٹ چلائی، مجھ سمیت بہت سے لوگوں نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. 50 سال میں یہ پہلی موومنٹ تھی کہ حیدرآباد سے لے کر سکھر تک جاتے ہوئے میں نے پہلی بار راستے میں جتنے بچے ننگے پیروں جیسے بھی لوگ راستے میں ملے، میں نے جیے بھٹو کا نعرہ نہیں سنا، صرف ایک نعرہ سنا، کینال سمورا نامنظور، سندھو تے دھاڑے نامنظور. یہ سندھی ہیں، یہ سندھ کا عوام ہے. حیدرآباد سے لے کر سکھر تک اربوں ڈالرز کا مال جو ہمارا نہیں تھا، جو سندھ کا نہیں تھا، جسے آپ کی طرف آنا تھا، جو آپ کا تھا، یہ چاہتے تو پل پڑتے، یہ چاہتے تو لوٹ لیتے.
لیکن امانت باز سلامت وہ کنٹینرز، وہ اربوں ڈالرز کا مال ہر گاؤں کے سامنے سے کھڑا رہا اور کسی نے اسے چھوا تک نہیں۔ یہ ہے سندھ کا امن۔ یہ وہ وفاق کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں۔ دیکھیے یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بہت سے نہیں ہیں۔ اسی کینال والی موومنٹ میں بھی گئی چند گھنٹے کے لیے۔ وہاں میں نے ایک منظر چھوٹا سا دیکھا، میں وفاق کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو ان ساری چیزوں کا، کہ میں جب وہاں سے نکل رہی تھی مجھے کہا گیا تھوڑی دیر میں یہاں پولیس آنے والی ہے، یا پولیس سے زیادہ طاقتور لوگ آنے والے ہیں، آپ جائیں۔ میں گاڑی میں بیٹھنے لگی، ایک عورت سندھی میں فون پر، ایک عام دیہاتی عورت، ہاری عورت اپنے بیٹے کو فون پر کہہ رہی تھی کہ چھوڑا وکیلوں پر حملہ ہونے والا ہے، تو ڈنڈے لے کر آ اور گاؤں کے لڑکوں کو بھی لے کر آ۔ یہ ہے عوام کے اپنی دھرتی کے ساتھ کمٹمنٹ۔ اس عوام کو آپ کہتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن آپ ہی کے براؤن صاحب، ایک تھا گورا صاحب، اب آپ ہمارے براؤن صاحب، کوئی نہ کوئی براؤن صاحب لے کر معاملہ بیٹھ جاتا ہے۔ کراچی، سندھ، پیپلز پارٹی بری ہے سندھ میں، پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ویسی نہیں ہے، ہمیں بہت شکایت ہے، لیکن یاد رکھیے سندھ میں اپنے ملزم کا گریبان ہم پکڑیں گے، آپ کو نہیں پکڑنے دیں گے، کیونکہ یہ ہمارا حساب ہے، آپ کا وفاق کا حساب نہیں ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے وہاں کیجیے۔ سندھ کا نام پیپلز پارٹی کی دشمنی میں یا اختلافات میں سندھ کا نام استعمال کر کے آپ سندھی عوام کے اندر سندھ کے عوام کے اندر جو بے چینی بھر رہے ہیں وہ آپ ہی کے لیے نقصان کر رہے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ سندھ کا معاملہ آئے گا تو سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے ہٹ کر کھڑے ہو جائیں گے، یا پھر پیپلز پارٹی مجبور ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اس تمام معاملات، آپ کے جو بھی معاملات ہیں، محصول لینے کے جو بھی معاملات ہیں، اس میں کراچی کو جس طرح ہتھیار بنایا گیا اور آج نہیں بنایا گیا، کراچی میں آپ کی پراکسیز ہمیشہ ایکٹیو رہی ہیں، نفرتوں کا بیج بویا جاتا رہا ہے۔ اگر آپ وہ مشرف کے زمانے میں وہ بیج نہ بویا جاتا تو آج آپ نسلوں کے حوالے سے سندھی اور اردو بولنے والے کو الگ الگ پہچان بھی نہ پاتے، آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا کسی کی ماں سندھی ہے، کسی کا باپ اردو بولتا ہے، کسی کی باپ سندھی ہے تو ماں اس کی اردو ہے، لیکن آپ نے وہ محبتیں، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، نئے سرے سے ہم نے شروع کیا۔ یہ جو لوگ آج بول رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں، ہم سب وہ ہیں جنہوں نے دوبارہ سے اس نفرت کو دھونا شروع کیا، پھر سامنے آئے، سیاسی مفادات کے خلاف کھڑے ہو کر پھر سے بات کی، پھر سے محبتوں کا بیج بونا شروع کیا، یہ سب۔ لیکن یہ کیا رویہ ہے کہ محصول لینے کے خاطر آپ لیجیے محصول۔ میں مصدق اللہ سے بالکل متفق ہوں اس اعلان سے جو مصدق اللہ نے یہاں کہا، میں نے کہا میری طرف سے بھی کہہ دیجیے، سیکیورٹی کے معاملات ہم متفق ہیں، آپ لے لیجیے، ٹھیک ہے، یہ سندھ کا صوبوں کا حصہ، لیکن آپ ٹرمپ کی طرح بات کرتے ہیں، جیسے ٹرمپ، جیسے اسرائیل غزہ کے لیے بات کرتے ہیں، جیسے لبنان کے لیے بات کرتے ہیں، جیسے فلسطین کے لیے بات کی جاتی ہے، جیسے ایران کے لیے بات کی جاتی ہے۔ یہ تو بالکل کراچی کے کو علیحدہ کرنے کی باتیں یوں
وفاق کی طرف سے یہ خامخواہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کو خدشہ نہیں ہے، انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے مجبور ہو کر یہاں یہ سیمینار بلایا ہے، ان کو پتہ ہوگا، ہمیں شاید اتنا مجھے نہ بتاؤ، لیکن آپ ٹرمپ کی طرح لوگوں کے منہ میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر یہ کرے گی یا وہ جو بھی حساب ہے تو ہم کراچی کو الگ کر دیں گے۔ یہ تو وہی دھمکی ہے جو ٹرمپ نے ایران کو دی کہ میں تمہاری تہذیب تباہ کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ دھمکی ہے جس کے معنی یہ ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی صورت میں ہم تمہاری گردن اتار دیں گے اور دھڑ تمہیں دے دیں گے، اس دھڑ کے ساتھ تم جا کر زندہ رہو۔ جناب علی وفاق صاحبان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ سندھ وہ ہے جس نے پاکستان بنایا ہے، سندھ میں رہنے والے جو بعد میں آنے والے ہیں، جو بعد میں آنے والے سندھی ہیں، جو کراچی میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان میں حصہ ڈالا ہے، اور سندھ کے سندھی بولنے والوں نے بھی پاکستان میں اپنا خاص طور پر حصہ ڈالا ہے۔ جس ملک کو ہم نے بنایا ہے اس ملک سے وفا کا سرٹیفکیٹ آپ ہمیں دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم آپ کو وفا کا سرٹیفکیٹ دیں گے کہ آپ عوام سے وفادار ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم آپ کو وفا کا سرٹیفکیٹ دیں گے کہ آپ ہمارا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ کراچی 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 65% کراچی ہمارے پاس تو نہیں ہے، صوبے کے پاس تو نہیں ہے۔ کراچی کی سڑکیں سڑکیں سڑکیں، ہم ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے، ٹیکس بھی دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے ڈی ایچ اے میں گدا گاڑی پر سوار جا رہے ہیں، جھولتے جھانکتے۔ اس کا حساب کس کے پاس ہے؟ 65% کراچی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب آپ کو کراچی کا غریب عوام، پریشان حال لوگ، وہ تو نہیں چاہیے ہوں گے، باقی بھی بہت کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن ہم اس پہ چپ رہے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ڈی ایچ اے سٹی ہو۔ ماشاءاللہ پاکستان میں ڈی ایچ اے سٹیز ہیں، ہمارے پاس بھی ڈی ایچ اے سٹی ہے، ہم سکون سے رہ رہے ہیں اس میں، چائے ٹوٹی سڑکیں ہیں، کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ یہ بھی بویا جا رہا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا۔ ہمارے نصیر میمن صاحب ایک ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ کراچی میں ہم کراچی میں رہنے والے لوگ، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی تو ٹینکر سے آتا ہے، وہ ٹینکر کہاں سے پانی لاتا ہے مجھ سے کوئی غرض نہیں، کیا بھی کا بویا ہوا ہے۔ وہ ٹینکر جو پانی لائے گا، وہ اس پانی کی چابی بھی جناب والا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ چابی ہی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کینالز کی پلاننگ سامنے رکھ دی، نہیں پوچھا کہ جب ہم کینالز بنائیں گے اور جب یہاں سے پانی جائے گا تو تم لوگ کیسے جیو گے۔ یہ سب آپ کو سوچنا پڑے گا۔ پاکستان انریسٹ کا شکار ہے اس وقت، دہشت گردی جسے آپ کہہ رہے ہیں، مگر وہ صرف سبھی جگہوں پر دہشت گردی نہیں ہے، کہیں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو بے چینی ہے، جو شکوے شکایتیں ہیں۔ ہمیں آپ کو عوام کو، پوری عوام، تمام صوبوں کے عوام کو، پنجاب سمیت عوام کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہ کھیل اس سے بند کرنا پڑے گا۔ ایسا نہ کریں کہ عوام مشتعل ہو، انسیکیور ہو۔ چند دن پہلے، اور پیپلز پارٹی اور سندھ ہے، پیپلز پارٹی سندھ سے، مگر سندھ ایک اور چیز ہے۔ چند دن پہلے سندھیانی تحریک، پلیجو گروپ، اس کا
اس 28ویں ترمیم پر جو جلسہ ہوا ہے، سندھ کی تاریخ میں یہ جلسہ لکھا جائے گا۔ یہ پیپلز پارٹی کے سخت مخالف ہیں، شدید مخالف ہیں پیپلز پارٹی کے، مگر جہاں سندھ کا مفاد آئے گا ہم نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا اختلاف پیپلز پارٹی سے ہے یا کس سے ہے۔ میں اپنے الفاظ دہراؤں گی کہ سندھ میں اپنے ملزم کا گریبان ہم پکڑیں گے، آپ نہیں پکڑیں گے، حساب ہم لیں گے، اور بڑا حساب ہے ہمارا، اور ہم اس پر چیختے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو غور کرنا پڑے گا، پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے اپنی ساری پالیسیز کو دیکھنا پڑے گا، پیپلز پارٹی کو سندھی ووٹر، سندھ کا ووٹر جو یرغمال ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ نہ صرف یہ، ابھی جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نچلی سطح تک جا کر ہمیں پاور کی تقسیم کرنا چاہیے، مظہر ابھی پوچھ رہے تھے کہ کیوں تعلیمی اداروں سے وہ سیاست اٹھ گئی جب پیپلز پارٹی نے شروع کی تھی۔ وہ تو جو بھی ہوا ہو رہا ہے، کیونکہ اس پر بولا جا چکا ہے۔ آپ کا ورکر، آپ کا ووٹر، وہ اس وقت شدید تکلیف میں ہے۔ وہ وڈیرے، پیر، میر، جاگیردار، سردار، پگڑی دار، ان سب سے آزادی چاہتا ہے۔ آپ واپس آئیے اور اس بھٹو کی صورت میں آئیے جو ننگے پاؤں کیچڑ میں اترتا تھا اور عوام کو گلے لگاتا تھا۔ بہت شکریہ۔ سابق چیئرمین سینٹ آف پاکستان، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب رضا ربانی۔ جناب نثار کھڑو صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں، اسٹڈی سرکل کے نوجوانوں، جی اے بھٹو، جی اے عوام، سب سے پہلے تو میں آپ سے آج معذرت چاہوں گا کہ کوئی جذباتی تقریر یا جذباتی انداز میں آج آپ سے بات نہیں کر پاؤں گا۔ اس کی وجہ جو آج کے سیمینار کی نوعیت ہے اور جن چیزوں کا اشارہ آج کے سیمینار کے ٹاپک میں دیا گیا ہے، وہ اتنے سنگین اور اتنے سیریس ہیں اور ریاست کی ایک سوچ کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ لازم ہے کہ اس کا ایک سیریس جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ اسی لیے جو تنقید پاکستان پیپلز پارٹی پہ کی گئی، اس سلسلے میں بھی صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم پیپلز پارٹی کو
اس بات کا تو کریڈٹ دیں کہ وہ اتنی ڈیموکریٹک ہے کہ اپنے پلیٹ فارم سے اپنے اوپر تنقید سنے اور اس کا پھر تالیوں سے استقبال بھی کرے۔ جہاں تک کراچی کا تعلق ہے تو بہت سی باتیں کراچی کے سلسلے میں اور سندھ کے سلسلے میں کہی گئی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے بھی دیکھیں تو کراچی جو 1729 کے اندر ایک چھوٹا فشنگ ولیج تھا جہاں پر سندھی اور بلوچ ٹرائبز رہا کرتی تھی، اور جو کلوڑوں اور تالپور ڈائنسٹیز کے تحت ایک میجر ٹریڈنگ پوسٹ بنا، وہ 1839 کے اندر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کو کیپچر کر لیا، اور اس کے بعد کراچی ایک پورٹ سٹی بنا اور سندھ کا دارالخلافہ 1843 کے اندر بن گیا۔ 1947 کے اندر کراچی جو تھا وہ کیپٹل تھا صوبہ سندھ کا۔ 23 جولائی 1948 گورنر جنرل نے پروملگیٹ کیا آرڈر نمبر 15 of 1948 in exercise of the powers vested in him under section 290A of the Government of India Act 1935 اور کراچی کو وفاقی دارالحکومت کا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے بعد the establishment of West Pakistan Act 1955 جو پروملگیٹ ہوا 3 اکتوبر 1955 کراچی ویسٹ پاکستان کی پروونس کا ایک حصہ بن گیا۔ 1 اگست 1960 پریزیڈنٹ نے پروملگیٹ کیا سیٹ آف گورنمنٹ آرڈر نمبر 20 of 1960 جس کے ذریعے سے راولپنڈی کو پاکستان کا کیپٹل یا دارالخلافہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے بعد 1 جولائی 1961 in pursuance of the West Pakistan Administration merger of the Federal Territory Order, Karachi ceased to be under the administrative control of the federal government, and it became a division of the province of West Pakistan. The promulgation of the dissolution of West Pakistan Order 1970, undoing the one-unit scheme, established Karachi as the capital of the province of Sindh. یہ تو تاریخی طور پہ کراچی کا سفر رہا
جس میں کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ رہا. لہذا ہسٹوریکلی کراچی سندھ سے نہ الگ تھا، نہ الگ ہو سکتا ہے، نہ الگ ہوگا. اس کے بعد اگر آپ قانونی طور پہ دیکھیں تو اس کا اشارہ ایک فاضل اسپیکر نے بھی کیا. وہ یہ ہے کہ کلوز اے آرٹیکل سب کلوز اے آرٹیکل کلوز 2 آرٹیکل 1 کانسٹیٹیوشن 73 کا جو ہے وہ پاکستان کی ٹیریٹریز کو ڈیفائن کرتا ہے، اور اس کے اندر سندھ شامل ہے اور کراچی سندھ کا حصہ. آرٹیکل 239 آئین کا یہ کہتا ہے کہ اگر آئین کے اندر تبدیلی لانی ہے اور وہ تبدیلی ایسی ہے کہ اس کا تعلق صوبوں کی ٹیریٹریز کو آلٹر کرنا ہے، تو پھر 2/3 پارلیمان کی الگ، لیکن 2/3 آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا پروونشل اسمبلی جس کی حدود تبدیل ہو رہی ہیں وہ ہونا لازم ہے. لہٰذا جو لوگ کراچی کو سندھ کے تحت دینے کی بات کرتے ہیں یا کراچی کو الگ کرنے کی سندھ سے بات کرتے ہیں، وہ پہلے 2/3 اکثریت وفاق میں اور صوبے کے اندر لے کے آئیں اور پھر یہ بات کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات، اور وہ یہ کہ اگر آپ کراچی کو وفاق کے اندر دینے کی بات کرتے ہیں تو آپ 18ویں ترمیم کو بھی رول بیک کرنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو ٹیکسز 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو ڈیوالو ہوئے، اگر کراچی وفاق کا حصہ بنتا ہے تو یقینی طور پہ ان ٹیکسز کو واپس وفاق کی طرف جانا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ گوادر کو لے لیں تو گوادر کے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ گوادر صوبہ بلوچستان کا حصہ ہے، اور آئین کے تحت اگر اس کو وفاق کے تحت دینا ہے تو پھر یہ لازم ہوگا کہ 2/3 اکثریت پارلیمان کے اندر بھی ہو اور پارلیمان کے علاوہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں بھی. لیکن گوادر کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آتی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر گوادر کو وفاق کو دینے کی بات کرتے ہیں تو سی پیک کی آڑ میں آپ نے گوادر کے ساتھ بہت حد تک یہ کھیل کھیلا، اور اسی لیے آج گوادر کے لوگ اس بات میں حق بجانب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گوادر کے اندر جو زمینیں دی گئیں ان کی انکوائری فوری طور پہ کروائی جائے کہ وہ کس کو اور کس طرح وہ زمینیں الاٹ کی گئیں. اب میں گزارش کر رہا ہوں آپ کے میزبان اور پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے صدر، ایم پی اے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور
کئی زمانہ جدوجہد میں رہنے والے اور خاص طور پر کالا باغ ڈیم کے خلاف ایک بہت شاندار جدوجہد کرنے اور پیچھے نہ ہٹنے والے جناب نثار احمد کو ہاں اس معتبر پینل میں کچھ پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں اور کچھ نہیں بھی. میں نے بلایا پیپلز پارٹی کو اور یہاں ہمارے تنظیمی عہدیدار ورکر کچھ اس طرح کے دوست ہیں, لیڈیز ہیں, معتبرین ہیں, بلائے. میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے صرف پیپلز پارٹی کے لوگ بلا کے اور پیپلز پارٹی کے ہی اکابرین بلا کے اپنے آپ کو یہ تالیاں بجوا کے چلا جاتا. لیکن سندھ کے ساتھ مسئلے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مسئلے بن رہے ہیں. میں دراصل چاہتا تھا کہ مختلف خیال کے لوگ آئیں, بھلے مجھ پر تنقید کریں, لیکن سندھ کی آواز بنے. سندھ چاہتا کیا ہے, اور اگر میں دعا کروں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تو میں ناجائز نہیں, کیونکہ وہ اپنے ہمارے دل کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں نے بھی یہی سوچا کہ بلاول صاحب اگر اس طرح خیالات سے ہیں منسلک تو پھر ان کے لیے یہ الزام نہ لگے یہ تو بلاول صاحب کہہ رہا ہے, سندھ تھوڑی کہہ رہی ہے. اس لیے میں نے بولا کہ آپ تشریف لائے, بلاول صاحب کے موقف کی چاہے حمایت بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے, اگر نکتہ چینی بھی ہوگی تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ٹھیک کرے گا اس تک غلطیوں. لیکن آپ کا یہاں آنا میں نے ضروری سمجھا. میرے ایک بہت ہی پیارے دوست نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے یہ سیمینار مقرر کیا ہے, یہ کیا مطلب, آپ کا مطلب ہے آپ بیل مجھے مار, آپ نے جو بلائے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں لوگ, تو آپ نے بلا کے آپ بیل مجھے مار کی بات کی. میں نے کہا بات کرنی چاہیے, حمایت میں ہو تو کرو حمایت, کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا بھی میرے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ میں تنقید سنوں اور اس کو سدھارنے کی کوشش کروں. میں نے اس لیے ان دوستوں کو بھلے نہ تنقید ہو, ذاتی تنقید ہو تو بھی برداشت کرتے ہیں. اور کسی نے بہت مہربانی کر کے کہہ بھی دی کہ پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیوں میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ کم از کم پیپلز پارٹی اتنا حوصلہ رکھتی ہے کہ تنقید سنتی بھی ہے اور اس کی تدارنے کی کوشش کرتی ہے. یہاں ریزولوشن تو پاس ہو گیا اور مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ جو بھی دوست آئیں گے وہ اس ریزولوشن کی مخالفت کر نہیں سکیں گے. بات تھی وفاق کے حوالے کسی صوبے کو, کسی نے قانون کی اور آئین کی شک بتا دی. بھائی ہدایت تو دے سکتا ہے سینٹر, لیکن قبضہ نہیں کر سکتا. وہ دن چلے گئے کیونکہ 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے لکھا ہوا. اس 73 کے کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم نے جتنی مار کھائی وہ کسی نے کہہ دیا کہ اگر ایم آر ڈی کی تحریک چلائی تو وہ سندھ نے چلائی جس نے اپنی لاشیں پیش کی. اور یہ اسی کی ڈیمانڈ تھی. اس ایم آر ڈی کی ڈیمانڈ تھی کہ 1981 میں بنی اور اس کا چھوٹا سا ایک ریزولوشن بنانے میں ہم بھی شامل تھے کہ یہ موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہے جو اس وقت کی ناجائز حکومت کے خلاف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا 1973 والا آئین واپس ملے, چاہے اس کے لیے 30 دن لگیں یا 30 سال لگیں. یہ تھا ریزولوشن. اس ریزولوشن کے لیے خون بہے, پھانسیاں چڑھی, سب کچھ جو کچھ بھی ہوا سو ہوا. 73 کے کانسٹیٹیوشن کو واپس لانے کے لیے یہ ہوا نصیب ہماری 18ویں ترمیم. جو ساری پولیٹیکل پارٹیاں جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں تھیں, ہماری حمایتی, ہمارے مخالف, سارے بیٹھے
اور انہوں نے 18ویں ترمیم ٹوٹلی پیورلی ڈیموکریٹکلی پاس کروا کے ہم نے جشن منائے کہ ہم نے وہ جو چیزیں 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ملی تھی وہ ہم واپس لینے میں کامیاب ہوئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو سیلیبریشن سندھ اسمبلی میں ہوئی تھی اس میں بھی مہمان خصوصی یہی رضا ربانی صاحب تھے, یہی فاروق ستار صاحب تھے, یہی کچھ اور دوست تھے. انہوں نے سب نے اس 18ویں ترمیم پہ دستخط کیے تھے, لیکن باتیں چل رہی ہیں. صوبے کو وفاق حوالے کرنے کا مطلب 73 کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف. اگر اس کو لفظ کوئی 1 یونٹ کا لفظ دے رہا ہے تو ناجائز نہیں ہے. اور میں آپ کو اپنی دل کی ایک سچی بات بتاتا ہوں کہ میں کبھی بھی مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوا. یہ جو 1 یونٹ کا ٹاک تھا اس میں میرے فیملی کے ایک بزرگ بھی شامل تھے جو میرے تایا تھے. اس کا یہ کیا ہوا کام اس کی سیاست کو ختم کر دیا گیا. اس نے جان اگر کسی وجہ سے بھی کیا تھا تو میں برملا کہتا ہوں کہ کھڑو صاحب نے اپنے سیاسی زندگی کو ختم کر دیا تھا. اور آج تک پروف میں اس لیے مسلم لیگ میں کبھی شامل نہیں ہوا کیونکہ یہ دل کی آواز نہیں بنتی تھی, یہ عوام کی آواز نہیں بنتی تھی. اور میں نے بھی کہیں نہ کہیں سوچا تھا کہ عوام کے خلاف نہ جایا جائے, مسلک پسندی سے تھوڑا سا ہٹ کے کیا جائے بات. اب یہاں پہنچے نام لکھنا منع تھا 1 یونٹ میں. صوبہ سندھ کا نام لکھنا منع تھا, دوسرے صوبوں کا نام لکھنا منع تھا. یہ پاکستان پر 1 یونٹ کوئی اس وقت نہیں لگا تھا جب 54 میں بات ہوئی. پھر اس کے بعد مارشلہ کا کیا مطلب ہے, پی سی او کا کیا مطلب ہے آئین کے خلاف. ایک جنرل صاحب جس نے کہا میں فیلڈ مارشل ایوب خان اور میں اس ملک کو یہ قانون دیتا ہوں جس میں ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھے, انڈائریکٹ الیکشن میں اس نے اپنے آپ کو چنانا تھا, چاہے وہ سامنے فاطمہ جناح صاحبہ ہوں یا قائد اعظم محمد علی جناح ہو. وہ بھی ایک قسم سے 1 یونٹ تھا اور تھا بھی. ابھی مشرف نے کہا میں لوکل باڈی کا سسٹم آ رہا ہوں کیونکہ لوگ جنرل الیکشن کے لائق نہیں ہیں. کورٹوں نے اس کو کہہ دیا کہ ہاں تم بھلے یہ کر لو, ترمیم بھی کر لو آئین میں, 3 سال موج کرو. ان 3 سالوں میں اس نے لوکل باڈی کا نظام رائج تو کیا, لیکن انہوں نے بھی صوبوں کی حیثیت ختم کر دی کہ یہ جو بھی فنڈ ملیں گے ڈائریکٹ ان اداروں کو ملیں گے, صوبے کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. وہ بھی 1 یونٹ ہی تھا. پاکستان میں پہلے نہیں ہوا, یہ اس طرح سے ہوتا رہتا ہے. آج اگر 1 یونٹ کی باتیں ہو رہی ہیں صوبوں کو اور گوادر کو اور کراچی کو فلاں, وقت ٹھیک ہے کہہ دیا فاضل قبیری صاحب نے کہ بھائی لاہور کو لے لو, یا کسی نے کہہ دیا کہ جی تو وفاق والو پنڈی کو تو سدھارو, بعد میں تم سندھ کی طرف آنا. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کمزور سیاسی نظام میں. کمزور سیاسی نظام میں جہاں 58(2)B تھا, عوام کی رائے پر لگا دو قدغن, راتوں رات کوئی ناراض ہو جائے اور کہہ دو کہ حکومتیں ختم ہو گئی, عوام کے ووٹ کیا معنی رکھتے ہیں, اور حکومتیں ختم کر دی جاتی تھی. ضیاء الحق نے کیا, مشرف نے کیا, نواز شریف صاحب نے تھوڑی بہت ہمت کی تھی کہ 58(2)B 1997 میں ختم تو کر لیا, لیکن ٹھکاؤ اوپر سے آ گیا مشرف کا, اور پھر اس نے وہی انٹروڈیوس کر لی. ہم تو آپ کے پتہ نہیں کب تک شکرگزار رہیں گے اس قومی اسمبلی کے, اس 18ویں ترمیم کے کنوینر جنہوں نے پہلی فرصت میں 58(2)B جو ایک چھوٹی سی چیز تھی ہم نے ختم کر کے انسان کو آزاد کیا. اب 18ویں ترمیم ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, وفاق کے والے صوبوں کو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں.
اب کراچی شہر ایک کر لے لیا تو کل صوبہ بھی کہہ دو گے. یہ بات کہاں رکے گی؟ تو ہم اس کی تو مخالفت کر چکے. میں سمجھتا ہوں سندھ سیاسی طور پر واحد صوبہ ہے جو پولیٹیسائزڈ ہے. پارلیمانی جمہوریت کا اگر عکس پاکستان میں اگر دیکھنا چاہیے تو وہ سندھ کو دیکھو. سندھ میں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ آدمی کامیاب نہیں ہوتا. سب پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ تو ضرور ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کوئی. وہ جو ضیاء الحق کا تھا انڈیپینڈنٹ, یہ سندھ میں کام نہیں کرتا. محترمہ نور الہدیٰ صاحبہ, معذرت کے ساتھ آپ نے اور ہم سب نے پاکستان کی سیاست دیکھی ہے. ایوب خان سے پہلے بھی وڈیرے, ایوب خان کے زمانے میں وڈیرے, چلو پیپلز پارٹی نے بھی وڈیروں کو آگے کیا, ضیاء الحق نے بھی وڈیروں کو آگے کیا, مشرف نے بھی وار لارڈ بنا دی ہر ضلع میں. صرف پیپلز پارٹی کا گناہ نہیں ہے, صرف پیپلز پارٹی کا یہ کام نہیں ہے. ہاں اگر میں سلام پیش کرتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, تو جہاں انہوں نے نام اور نارمل لوگوں کو آگے کیا, جو نئے لوگ تھے جن کو پہچان نہیں تھے لوگ, اگر ان کو آگے کیا تو وہ بھی آپ کریڈٹ میں دیں, وہ بھی آپ کریڈٹ دیں کہ بھائی کوئی سیاسی جماعت کے لیڈر میں اتنی ہمت تھی کہ اس نے نئے لوگ متعارف کرانے کی کوشش کی, اور وہ پیپلز پارٹی تھی. وڈوں کو بھی دیا اور بیچارے ان ورکروں کو بھی دی. یہ اپنی جگہ پہ. اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب دیکھو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, اے میرے ہم وطنوں, او میرے ہم وطنوں. پارٹیوں کو توڑ دیا کسی نے, کلعدم قرار دے دیا کسی نے کہ آج سے کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے, وہ اسلام کے خلاف ہے. سیاسی پارٹیوں کی حیثیت ختم کرا دی. تو میرے یہ آرگنائزر اور یہ میرے عہدیدار کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جب سیاسی پارٹیاں جو اتنی بڑی بڑی پارٹیاں تھیں اس کو ختم کیا جائے تو یقیناً اس کا اثر پڑتا ہے. جب ترغیب دی گئی کہ نہ چھوٹے چھوٹے ذاتی گروپس بناؤ, تو ظاہر ہے یہ لوگ کمزور ہوئے. اور اگر وڈیروں کی بات ہے, میں ان کو, وڈیرا غلط لفظ نہیں ہے, لیکن اگر ہے بھی تو میرا فرض کیا بنتا ہے, بلاول صاحب کا میں شکر گزار ہوں جو کہتا ہے میری تنظیم کو مضبوط کرو, میری تنظیم کو مضبوط کرو, مجھے وارڈ لیول تک پارٹی بنا کے دو, مجھے یونین کاؤنسل تک پارٹی بنا دو, میں تنظیم کو اتنا مضبوط کر سکتا ہوں کہ کل آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ان کا مقابلہ کر سکے. یہ تو تھوڑی بہت کوشش ہے جو ہم کرتے رہیں گے. یہ میرے اوپر ذاتی نہیں, لیکن پارٹی پر حملہ تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ معذرت کے ساتھ تھوڑی سی صفائی کر لوں. کوئی زمانہ ایسا آیا کہ ایک بھٹو صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے, ایک بیچارہ سوزکی میں گھومتا تھا, اس کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا. آج بھی یہ دیکھ لو, ویٹ میں گھومے تو سلام کے اوپر سلام, کرولا پر کسی کی نظر نہیں پڑتی. یہ ہم نے غلط کیا ہے, جو کچھ بھی کیا ہے معاشرے میں یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ہم اس سے ایگری کرتا ہوں, میں کم از کم پرسنلی سے ایگری کرتا ہوں کہ بھائی اس کو اس انداز سے نہ لو کہ جی بڑی گاڑیاں ہمیں متاثر کر لیں گی. ہمیں ملک متاثر کرے گا, ملک کے مسائل ہمیں متاثر کر سکتے ہیں. کسی کی عمارت کو دیکھ کے ہم نہیں مرتے, نہیں ہونا چاہیے. دوسری گزارش, میں سندھ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں 3-4 جگہوں پر. جیسے کبھی پینلسٹ نے کہا کہ اگر ایم آر ڈی چلائی تو سندھ نے چلائی, ہمارا مطالبہ تھا ووٹ دینے کا حق دو, اور دیر بدیر یہ مطالبہ مانا گیا اور ہمیں ووٹ کا حق ملا.
ایک یہ کامیابی ہوئی. دوسری کامیابی پلیز ہم نے اس وفاق جس میں ڈکٹیٹر تھا اس ڈکٹیٹر سے منوایا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. اسے منوایا اور یہ سندھ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ سندھ نے وہ کردار ادا کیا کہ جس میں چاہے نواز شریف صاحب آئے وہ بھی انہوں نے معافی مانگ کے چلے گئے اور اسی طرح سے مشرف نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی کالا باغ نہیں بنے گا. یہ سندھ کے لوگوں کو کریڈٹ دینے نہ بھولیں آپ. ہم مشرف کے بھی خلاف تھے جب وہ بنی انہیں لگانے کی کوشش کر رہا تھا. ہم اس کے بھی خلاف تھے جب کنالوں کی بات ہوئی. نور اللہ بہن سب سے پہلے ہم نے ایک آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد کروایا تھا. اس میں کچھ لوگ نہیں آئے. جو کالا باغ ڈیم کے خلاف چلانے والے تھے وہ ساتھ تھے ہم. لیکن اس آل پارٹی کانفرنس جو ہم بھی گئے, ہم نے بلوائی, ہمیں اعتراض کیا کہ جی پیپلز پارٹی کو تم لوگوں نے انوائٹ کیا اس لیے ہم نہیں آتے. پیپلز پارٹی کو انوائٹ کرنا جیسے شجر ممنون ہو. ہم اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں, ہو گئی. ہر ایک دوست نے اپنی اپنی کوشش کی. لیکن ہم نے بھی کوشش کی, ہم نے بھی اسی طرح سے جلسے کیے جیسے دوسروں نے جلسے کیے, اور شاید ہمارے جلسے ان سے بڑے تھے. کینالوں کو ختم کرانے کی بات ہوئی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں, جس کا اعلان وزیر اعظم اور بلاول نے اکٹھے بیٹھ کے کیا. پریس کانفرنس میں یہ دو شخص تھے جنہوں نے کہا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ آئندہ کسی صوبے کی مرضی کے بغیر کوئی کنال نہیں بنے گا. یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا. میں ایوب صاحب سے کبھی کبھی بحث کرتا ہوں کہ یار تم نے اس کو محسوس کیا ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں پہلے ہوتا تھا کہ میجارٹی ووٹ, میجارٹی جس کا ساتھ دے اس کا فیصلہ ہو جاتا تھا. اس کینالز پر کونسل آف کامن انٹرسٹ نے مانا کہ جب تک کوئی صوبہ, ہر ایک صوبہ راضی نہ ہو تب تک کوئی کینال نہیں بنتا. میں تو اس کو ویٹو قرار دے رہا ہوں کہ صوبوں کو ویٹو کا اختیار مل گیا اس فیصلے سے. میں سمجھتا ہوں اس میں بھی سندھ کو کریڈٹ دو کہ سندھ نے یہ کام کروا کے دیا اور ہماری بچت. آج وہی پانی کا مسئلہ ہے. 40% شارٹیج ہے, پہلے کہا گیا 27% شارٹیج ہے. پچھلے سال کاشتکاری کے لیے 20 مئی کو پانی چھوڑا گیا, آج 20 جون آنے والی ہے اور پانی نہیں آ رہا. آواز اٹھانا کا فرض پولیٹیکل پارٹی کا ہے, تو میں پیچھے نہیں ہوں. شاید میں سب سے پہلے ہوں جس نے کہا کہ یہ کیا زیادتی ہے کہ سندھ کو اتنی کٹوتی اور پنجاب میں 0 کٹوتی. 0 کٹوتی. یہ ایک فیڈریشن میں ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. کیوں بنائی گئی ارسا؟ کیوں ارسا کا قانون جو ہے وہ آبدا کے متحد ہو جائے, ماتحت ہو جائے؟ پہلے کہیں جی فلڈ آ رہا ہے, بہت پانی آ گیا, ڈیم بھر چکے, یہ بھر چکے, پھر واٹر کی فلو جو ہے وہ آبدا کے حوالے. ہمیں لوڈ شیڈنگ میں مارتے رہو. تو آبدا اگر بجلی بنانے کے لیے پانی نکالتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ہمیں تو مارتی ہے. ارسا ان کے سامنے کچھ بولتا نہیں. تو ہم نے آواز اٹھانی ہے, چاہے ضمیر گھمرو صاحب سینٹ میں آواز اٹھائیں یا کوئی ہم پروونشل اسمبلی میں آواز اٹھائیں. ضرور اٹھائی جائے گی کیونکہ یہ میرے ملک کا اور میرے سندھ کا مستقبل کا سوال ہے. NFC ایوارڈ 2018ویں ترمیم سے پہلے ہوا تھا. NFC کا ایوارڈ 18ویں ترمیم بعد میں آئی. NFC اناؤنس ہو جانے کے بعد 18ویں ترمیم میں صوبوں کو یہ گارنٹی دی گئی
کہ آپ کا حصہ بڑھ تو سکتا ہے، کٹ نہیں سکتا. یہی اسی پوائنٹ پر کھار کھائے بیٹھے ہیں ہم. وہ جو بیٹھے ہیں یہ 18ویں ترمیم میں لکھ کے آیا گیا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، اور رضا صاحب شاید گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ صوبوں کو بڑھ کر حصہ دینے والا جو پروپوزل تھا وہ اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کا تھا، جس نے یہ پروپوز کیا کہ جی صوبوں کو 57% حصہ دو اور وفاق کو 43 پہ ٹھیک ہونا چاہیے. انہوں نے کیا تھا. ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ پنجاب کے منہ سے کچھ بولے، اور پنجاب نے بول دیا تھا کہ جی صوبوں کا حصہ بڑھاؤ، کیونکہ اس میں پنجاب کا بھی فائدہ تھا، اس میں ہر صوبے کا فائدہ تھا. شاید اسی وجہ سے میاں صاحب نے کہہ دیا تھا. لیکن مجھے افسوس پڑا، پچھلی حکومت تھی اس نے کہہ دیا سندھ تو ہمارا ہے ہی نہیں. وہ صوبہ جس نے پاکستان بنایا اس کے لیے اس وقت کا پرائم منسٹر کہتا تھا سندھ تو ہمارا ہے نہیں. پھر آیا وہ سندھ کے گاؤں میں گھوٹکی میں فرما دیا کہ جی NFC ایوارڈ کے بعد وفاق تو کنگلا ہو گیا ہے. کنگلا ہو گیا. گھوٹکی میں کھڑا ہوا بول رہا ہے، ایک چھوٹے صوبے میں کھڑا ہو کے بول رہا ہے. بلوچستان اور KP کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، سندھ میں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں، جو اتنا کما کے دیتا ہے وفاق کو. میں کنگلا ہو گیا. مجھے افسوس احسن اقبال پر بھی ہے، وہ بھی اسی طرح سے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی NFC کی وجہ سے ہم بڑے کمزور پوزیشن میں آ گئے. تب میں نے یہ ریزولوشن لکھوایا کہ اگر تم آج صوبوں سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں پیسے دو، 900 ارب سے ہی جو بھی ہے، اگر صوبے سے آپ تقاضا کر رہے ہو کہ ہمیں دو، وفاق کو مدد میں آؤ، تو پھر کرو نا ایسی باتیں کہ یہ ٹیکس بھی جو ہے وہ صوبہ. میں اس کے لیے بتا دوں یہ 2000 نہیں 1991-92 کا ٹائم تھا. ہم اپوزیشن میں تھے، MQM حکومت میں تھی. بہت سالوں سے NFC کا بارڈ آ نہیں رہا تھا. اس وقت میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے جو ہم اس طرح سے کنگلے گھوم رہے ہیں. کیونکہ فاروق لغاری صاحب نے 98 میں کہہ دیا کہ وفاق کو 67% اور صوبوں کو 37%. یہ فاروق لغاری کا فارمولا تھا. نواز شریف نے اس پہ عمل کیا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کس طرح سے سلسلہ تھا. تو یہ جب سلسلہ ہو رہا ہے کہ اپنے کہے پر تم پھسل جاؤ، تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں یہ سیمینار منعقد کروں اور یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے حکومت جس پہ ہم سب تنقید کرتے تھے، وہی باتیں اگر احسن اقبال بھی ریپیٹ کر رہا ہے تو پھر میں اس میں اور عمران خان میں کیا فرق سمجھوں؟ اگر کوئی حکومت صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے تو میں اس کے خلاف ہوں، پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. لیکن مظہر بھائی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، فارمل شکل میں کوئی بات آئی نہیں. ادھر ادھر سے باتیں سنی جا رہی ہیں. سنی جانے پر یہ ساری چیزیں اتنا ایشو بن کے آ رہی ہیں. ایشو بن رہا ہے جیسے پتہ نہیں کچھ ہونے والا. 28ویں ترمیم میں نے نہیں کبھی کہا، کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے نہیں کہا
لیکن روزانہ اخبار میں چل رہا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سندھ کی آواز تو بنو. یہاں جو ہم دوست بیٹھے ہیں وہ ان کو آواز سمجھنا چاہیے کہ سندھ یہ چاہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں، جس کا ہم نے ذکر ریزولوشن میں تو ضرور کر دیا ہے. یہ سیاسی طریقہ ہے. ریزولوشن کوئی نہ کوئی معنی رکھتی ہے. پاکستان بھی ایک ریزولوشن کے بنیاد پہ بنا تھا. ریزولوشن بھی کوئی معنی رکھتی ہے. ہم جلسے کر لیں گے، لیکن یہ جو چیز ہے، اور یہ انڈیپینڈنٹ گروپس ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ورکرز نہیں ہیں. میں ان سے سننا چاہتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے. یہ 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی نے کی، ضرور اس کے مخالف ہوں گے، لیکن نہیں ہے مخالف، کیونکہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ صوبوں کے لیے، اس ملک کے لیے سوچتے ہیں. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو تکلیف دوں. اگر اس میں آپ اس کو اسٹڈی سرکل بھی سمجھ لیں تو سمجھ لو. سندھ کی بات کو سمجھنا ضروری ہے. کل تمہارے اوپر کوئی بھی تکلیف آ سکتی ہے، اس لیے تیار ہو جاؤ. اب اس سے زیادہ کبھی جلسے میں بولیں گے، ابھی اتنا کافی ہے. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جو آپ آئے یہاں، کچھ اپنا تھوڑا دماغ تازہ کیا، کچھ دل کو کچھ نہ کچھ باتیں محسوس ہوئیں، کچھ اپنی غلطیاں دکھائی دی، کچھ اپنی اچھائیاں دکھائی دی، اور سندھ کے لیے، اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے ہم نے پہلی بھی جان دی ہے، آئندہ بھی جان دیں.